السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے بندر اور ہاتھی اصلیت کی طاقت۔ ایک گھنا سرسبز و شاداب جنگل تھا جس میں جانوروں کی ایک بڑی جماعت آباد تھی۔ ہر درخت سرسبز، ہر شاخ پر پرندے چہچہا رہے تھے اور ندی کی لہروں میں روشنی جھلملاتی تھی۔ اس جنگل میں دو خاص دوست رہتے تھے، بندر مٹو اور ہاتھی بھولو۔ مٹو ایک چلاک اور پھرتیلا بندر تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی نئی ترکیب میں مصروف رہتا۔ وہ باتونی بھی تھا اور اکثر اپنی چالاکیوں پر فخر کرتا۔ دوسری طرف ہاتھی بھولو ایک سادہ، معصوم اور نرم دل ہاتھی تھا۔ وہ کم بولتا تھا لیکن جب بولتا تو دانائی سے لبریز ہوتا۔ دونوں دوست روزانہ ساتھ کھیلتے، کھاتے اور وقت گزارتے، مگر ایک بات ہمیشہ مٹو کے دل میں کھٹکتی تھی، بھولو صاحب کا اتنا پیارا کیوں ہے؟ حالانکہ مٹو خود کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا، مگر جنگل کے دوسرے جانور بھولو کی عزت زیادہ کرتے تھے۔ ایک دن مٹو نے بھولو سے پوچھا، یار تجھے سب اتنا پسند کیوں کرتے ہیں؟ تو نہ ناچتا ہے، نہ گاتا ہے، نہ کسی کو ہنساتا ہے، پھر بھی سب تیرے دیوانے ہیں۔ بھولو مسکرایا، شاید اس لیے کہ میں سب کی مدد کرتا ہوں اور کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ مٹو نے منہ بنایا، مدد تو میں بھی کرتا ہوں، مگر پھر بھی خیر چھوڑو، کل جنگل میں میلہ لگنے والا ہے، دیکھتے ہیں کون سب کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ بھولو نے نرمی سے سر ہلایا، ہمیشہ یہ یاد رکھ، اصلیت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دکھاوا کچھ دیر چلتا ہے مگر سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جنگل میں اگلے دن بڑا میلہ لگا، ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ پرندے نغمے گا رہے تھے، خرگوش جھولے لگا رہے تھے اور ہر جانور خوشی سے جھوم رہا تھا۔ مٹو نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے زیادہ مشہور جانور بن کر دکھائے گا۔ اس نے بندر کی دم چھپا کر مور کی دم لگائی، خچر کے کان لگائے اور بولنے کے انداز میں طوطے کی نقل کی۔ وہ اپنے آپ کو اسپیشل جانور کہہ کر میلے میں داخل ہوا۔ سب حیران رہ گئے، یہ کون ہے؟ مٹو نے بلند آواز میں کہا، میں وہ ہوں جو تم سب کی تفریح کرے گا، ناچے گا، گائے گا اور سب کچھ کرے گا۔ بچوں نے تالیاں بجائیں، کچھ جانور ہنسے اور مٹو ناچنے لگا، گانے لگا، طرح طرح کی نقلیں کرنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے وہ میلے کا ستارہ بن گیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا سب بور ہونے لگے۔ کسی نے کہا، یہ سب تو دکھاوا ہے، اصل میں یہ بندر ہی ہے۔ اور جب ایک چھوٹے چوہے نے مٹو کی دم کھینچی تو اس کی پوری نقلیں کھل گئیں۔ سب ہنسنے لگے، ارے یہ تو مٹو بندر ہے۔ دوسری طرف بھولو ہاتھی نے میلے میں کچھ خاص نہ کیا، بس چھوٹے جانوروں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر سیر کرواتا رہا، ندی سے پانی لا کر پیاسوں کو پلایا اور جھونپڑی گرا بیٹھے ایک پرندے کا گھونسلہ اپنی سونڈ سے دوبارہ جما دیا۔ رفتہ رفتہ سب کی توجہ بھولو کی طرف جانے لگی۔ مٹو نے دور سے یہ سب دیکھا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ شام ہوتے ہی میلے کا انعامی اعلان ہوا۔ بزرگ شیر نے سب کے سامنے کہا، آج کے سب سے اہم جانور کا اعلان کیا جاتا ہے، بھولو ہاتھی، جس نے بغیر کسی دکھاوے کے سب کی خدمت کی۔ مٹو کا منہ لٹک گیا اور وہ چپ چاپ ایک درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ اگلے دن مٹو اداس بیٹھا تھا۔ بھولو اس کے پاس آیا اور کہا، کیا ہوا دوست؟ مٹو نے نظریں جھکائی، مجھے معاف کر دے بھولو، میں نے تجھے کمتر سمجھا، اپنی چالاکی پر غرور کیا اور دکھاوا کیا، مگر جیت ہمیشہ اصلیت کی ہوتی ہے۔ بھولو نے مٹو کو گلے لگا لیا، دوستی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ آؤ آج سے ہم مل کر سب کی مدد کریں۔ اس دن سے مٹو نے اپنی اصلیت کو قبول کیا اور بھولو سے سیکھنا شروع کیا۔ وہ اب دوسروں کی خدمت کرنے لگا، سچ بولنے لگا اور سب کے دل میں گھر کرنے لگا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دکھاوا وقتی ہوتا ہے، مگر اصلیت، سچائی اور نرمی انسان یا جانور کی دائمی عزت دلاتے ہیں۔ دوسروں کی خدمت، سچائی اور عاجزی وہ صفات ہیں جو ہمیں سب کا محبوب بناتی ہیں۔ شکریہ۔